یہاں پہ کوئی جنید ہیں. ہلو. ہیلو. ہلو. ہاں جی, کیا حال ہے جنید, کیسے ہو آپ؟ آئی ایم فائن, ہاؤ آر یو سر؟ ٹھیک ٹھاک. میں ٹھیک ہوں. ہاں جی, کیا بات کریں گے آپ؟ اچھا سر, میں کافی ٹائم سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, بٹ آج موقع ملا, آج آپ کو دیکھا تو میں نے سوچا ٹرائی کر لوں. سر آپ ایک کریٹیکل ویو رکھتے ہیں اسلام کے لیے, ٹھیک ہے وہ آپ کا ویو ہے, لیکن میرے صرف خیال اسلام سے کے لیے نہیں, ہر مذہب کے لیے, ہر مذہب کے لیے. ہر مذہب کے لیے. لیکن سر میرے خیال سے ساری کی ساری برائیاں اس دنیا میں مذہب کی وجہ سے ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں World War II اٹھا کے دیکھیں یا World War I اٹھا کے دیکھیں, کتنے لوگ مارے گئے وہاں پر, عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا وہاں پر. تو ہم اس بارے میں تو شاید بات نہیں کرتے, لیکن ہم سارا کا سارا ٹھیک ہے مذہب میں تو کسی ہر مذہب ورلڈ کا وار کوئی. ون اور World War II میں کون لڑ رہا تھا؟ سر World War I میں کمیونسٹ لڑ رہے تھے, اتھیسٹ لڑ رہے تھے آپس میں, میرے خیال سے جہاں تک اچھا, World War I میں میں. کمیونسٹ لڑ رہے تھے. آپ کو کون تھا World War I میں کمیونسٹ؟ نہیں سر, World War II کی بات کر رہا ہوں میں. ہٹلر کمیونزم کے ورلڈ خلاف وار تھا. ٹو میں World War II میں کمیونسٹ ہی صرف لڑ رہے تھے, اور کوئی نہیں تھا. اور بھی تھے, لیکن مذہب کی وجہ سے, کون تھے اور؟ ریلیجیس ریلیجن بھائی, ریلیجن آپ سمجھتے ہو کہ World War I اور World War II میں ریلیجن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے شاید ریلیجن کا کوئی ہاتھ نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہسٹری کا ہی نہیں پتا. سر آپ بتائیں آپ کو اس پتا ہے میں کہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ ایڈولف ہٹلر کا مذہب کیا تھا؟ ایڈولف ہٹلر کا کرسچن تھے وہ, تو کرسچینٹی تھی. پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ World War I میں سب سے زیادہ بندے کس نے, World War II میں سب سے زیادہ بندے کس نے مارے تھے؟ ہٹلر نے مارے تھے یہودیوں کو. تو پھر کرسچن تھا نا, وہ کرسچن تھا نا. ہاں لیکن سر وہ کوئی بائبل پڑھ کے تھوڑی 6 یہودیوں ملین کو تو اس نے صرف یہودی مارے تھے. 2.7 ملین اس نے جو اس کے ملک میں رہنے والے مزدور لوگ تھے وہ بھی مار دیے تھے. اس نے خانہ بدوش جو ہپیز ہیں ان کو مارا تھا, اس کے علاوہ وہ بھی کچھ چند ملین اس نے وہ بھی مارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نیشنل 1.5 تقریباً اس نے کوئی کروڑ سے اوپر بندہ تو ایسے مارا ہوا تھا. اور آج تک کیتھولک چرچ نے, آج بھی کیتھولک چرچ نے ایڈولف ہٹلر کو ایکس کمیونیکیٹ نہیں کیا. بٹ ٹھیک ہے, نیشنلٹی کے نام پہ مارا تھا نا, کوئی بائبل موسولینی پڑھ جو کے تھا, موسولینی جو تھا وہ بھی کرسچن تھا, ہٹلر کرسچن تھا. World War I کا آپ کو نہیں پتا. World War I میں لڑنے والے کون تھے؟ ٹھیک ہے جی, سر World War I میں صحیح آپ کہہ. کی سلطنت عثمانیہ بھی شامل تھی, ٹوٹی World War I کی وجہ سے تھی. اور برٹش کراؤن تو آج تک کرسچن ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ کرسچنز نے نہیں کی یہ جنگیں جو تھی ایتھیسٹ نے لڑی تھی. لوگوں کو جو ہے نا, یہ آپ کے سامنے کچھ لوگ آپ لوگوں کو نا اسلامی قسم کے یہ چکر دیتے ہیں آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگوں کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہوتا. جی World لیکن War سر وہ II میں صرف اور صرف ایک کنٹری تھا جس کو آپ وہ کہہ سکتے ہو, اور وہ کمیونسٹ تھا, وہ تھا رشیا, بس. World War I میں تو کوئی بھی کمیونسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور World War II میں بھی لڑنے والے کرسچن ہی تھے. اور مسلمان بھی World War II میں ہوتے اگر سلطنت عثمانیہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائی ہوتی کرسچنز نے تو. ٹھیک ہے, جی لیکن سر تو آپ میرے لوگوں کہنا کو یہ یہ چاہ رہا ہسٹری نہیں پتا. یہ World War I اور World War II کی ہسٹری جو ہے وہ مذہبی ہسٹری ہی ہے اصل میں. سر میں یہودی جو مارے ہیں, ہٹلر نے کیوں یہودی مارے؟ آپ بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ہٹلر نے یہودی کیوں مارے؟ سر نیشنلزم کی وجہ سے مارے. وہ ایک نیشنلسٹ تھا, وہ جرمن کو ایک سپیریئر نہیں, قوم سمجھتا تھا. یہ آپ لوگوں کو اس لیے یہ بات آپ لوگ بائے کر لیتے ہو کہ آپ کو کرسچینٹی کا نہیں پتا. آپ لوگوں کو اچھا کرسچینٹی کی کا نہیں پتا ہوتا ہے, اس لیے آپ یہ بائے کر لیتے ہو. وہ انجینئر مرزا بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے او جی وہ مار دیا ہٹلر نے یہودی اتنے, جی وہ دیکھو جی یہ جی خدا سے دوری یہ کرواتی ہے. وہ نہیں بھیا, ہٹلر نے یہودی اس لیے مارے کہ پچھلے 2000 سال سے اینٹی سیمیٹزم پڑھایا جا رہا تھا کرسچینٹی کی فارم میں پورے یورپ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور ہٹلر جو تھا وہ کہتا تھا کہ وہ روم کا جانشین ہے, اور وہ ایک لحاظ سے جب یہ فالو کر رہا تھا یہودیوں کی قتل و غارت, تو وہ تو بھائی سیزر کا بھی اگزامپل فالو کر رہا تھا اور کرسچنز کا بھی اگزامپل فالو کر رہا تھا. وہ سر تو کہتا تھا کہ لیکن یہ اسکم آف دا ارتھ ہیں.
سر میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں صرف ڈیبیٹ نہیں کر رہا, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یو ایس اے نے ایٹم بم پھینکا نا ہیروشیما پہ اور ناگاساکی پہ, تو جنگ میں تو کرسچن تھے نا, وہ بھی کرسچن ہے. یہ روزویلٹ کون تھا؟ کرسچن تھا, مجھے بتائیں کہ مسلمان تھا, کون تھا وہ؟ نہیں سر, انہوں نے غلط کیا ہے صحیح کیا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو بھیا غلط ہی کیا نا, ہم کون سے کہہ رہے ہیں ٹھیک کیا ہے؟ تو سر جنگ بدر میں یا کسی اور جنگ میں یا جنگ احد میں جب ہماری طرف مسلمانوں کی طرف سے جب حملہ کیا گیا تو آپ اس کو کریٹیکل ویو لیتے ہیں یا اچھا رسول اللہ کے پاس ایٹم بم تھا؟ مجھے بتائیں ایٹم بم تھا رسول اللہ کے پاس؟ نہیں تھا, لیکن جنگ میں سورہ توبہ میں رسول اللہ کا سب سے بڑا ویپن کیا تھا مدینے میں ان کے پاس؟ سر ڈیفینس کے لیے لڑے نا سر وہ. نہیں رسول اللہ کے پاس سب سے اچھا ہتھیار کیا تھا مدینے میں؟ اب ہتھیار کا سر اب کوئی ورڈ آ نہیں رہا. کیا توپ ہوتی تھی ان کے پاس؟ توپ تھی ان کے پاس؟ نہیں توپ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھی؟ توپ نہیں تھی, گرنیڈ ہوتا تھا ان کے پاس. ایک منٹ عاصم بھائی ایک منٹ, یہ بات میں کنکلوڈ کر لوں پھر. گرنیڈ بھی نہیں تھا, توپ بھی نہیں تھی, تو کیا تھا؟ تلوار ہی تھی نا. تو بھیا پھر تلوار بنو قریظہ پہ چلائی تھی نا, مار دیے تھے نا, 600 سے 900 مرد ایک دن میں مارے تھے, عورتوں اور بچوں کو بیچ بھی دیا تھا. آپ کو رسول اللہ کے رحم کی داستان وہ یاد آتی ہے جہاں پہ اپنے رشتہ دار تھے. حضرت عباس اس ٹائم مکہ میں رہتے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا, ٹھیک ہے, بنو عباس ساری اس ٹائم مکے میں رہتی تھی. آپ باتیں کرتے ہو اپنی سلیکٹو, رسول اللہ کا جسٹس بھی اور رحم دلی بھی آپ دکھاتے ہو سلیکٹو. رسول اللہ کا ظلم دکھانے کے لیے بنو قریظہ, تبوک, خیبر, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بہت سی جگہیں اور بھی ہیں جو دکھائی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو؟ تو آپ ایک طرف امریکہ کا نکال رہے ہو, کرسچن امریکہ کا آپ نکال رہے ہو ایٹم بم ہیروشیما ناگاساکی پہ. تو رسول اللہ کے پاس ایٹم بم تو نہیں تھا, گرنیڈ بھی نہیں تھا, توپ بھی نہیں تھی. رسول اللہ کے پاس تو تلواریں ہی تھی نا, تو انہوں نے تلوار سے مارا. ان کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا تو ہو سکتا وہ بھی تبوک پہ اور خیبر پہ چلا دیتے, ہو سکتا وہ مصر پہ چلا دیتے ایٹم بم اگر ان کے پاس ہوتا. ٹھیک ہے سر میں پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہا تھا کہ تو جس کے پاس جو ویپن ہوتا ہے وہ چلا دیتا ہے. آپ حضرت محمد کے سب سے برے فیل کو, جو کہ بنو قریظہ کا قتل ہے, اس کو کمپیئر کریں ایٹم بم سے. ہاں, اور رسول اللہ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, اگر ہوتا تو شاید ان پہ وہ بھی چلا دیتے ہو. ہم کہہ تو نہیں سکتے. انہوں نے ایک بات کی, جی عاصم سارے ڈیفنس میں تھے, اوفنس میں کچھ نہیں تھا. ٹھہرے, اب سن لیں نا, صبر کریں. اب آپ نے یہی کہا نا کہ نبی نے ڈیفنس میں کام کیا تھا, اوفنس میں نہیں کیا تھا, یہی کہہ رہے تھے آپ ابھی. جی آپ مجھے بتائیے بدر میں کون سا اوفنس ہوا تھا جو جا کے جس کا ڈیفنس کیا تھا؟ اور آپ نے بدر کا علاقہ دیکھا ہے؟ مدینہ آج کا مدینے سے کبھی گوگل میپ پہ دیکھیے گا کہ بدر کتنی دور ہے مدینہ سے, مسجد نبوی سے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کا پھر آپ پورا وہ دیکھیے گا کہ وہ اس کی ٹرین کیسی ہے, پہاڑ ہیں, صحرا ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہاں پہ کون سا اوفینس کیا تھا قریش نے جس کا ڈیفینس کرنے گئے تھے؟ یہ میں غلط دکھایا, وہ ہم نے تو مسلمس نے تو نہیں بنائی تھی میسج مووی, اگر آپ نے دیکھی تھی میسج. یار موویز مت دیکھیں, آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ مسلمانوں کی تاریخ کے مطابق ہی دکھائی تھی بھای. اب بدر کی حقیقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے, میں نے ویڈیوز بھی اس پہ بنائی ہیں. بدر تو ویسے ہی مسلمانوں کی طرف سے کھلم کھلی جاہریت کا اعلان تھا, بدماشی تھی. آپ دیکھیے گوگل میپس اتنا مشکل کام نہیں ہے نا, گوگل میپس کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے. آپ دیکھیے مدینے سے بدر کتنی دور ہے. آج کے دن میں اگر آپ اپنی پجیروں پہ جائیں نا تو 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. نہیں, میں سر صرف یہ پوائنٹ آف ویو میرا یہ تھا کہ وہ بات وہاں چلی گئی کہ میں یہ پوائنٹ آف ویو کہہ رہا تھا کہ غالب بھائی نے یہ کہا کہ امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا کر غلط کیا. میں کہوں گا بہت غلط کیا, بری بات کی. نہیں کی, ویسے ہی جنگ ہوتی سر جاپان میں, اگر جنگ لمبی ہو جاتی, لیکن میرے خیال سے ایٹم بم پھینک کے انہوں نے پہلے دیر سے جنگ ختم ہونے کے بعد جلدی ختم کر دی. یہی کہتے ہیں لوگ جو ان کے فیور میں بات کرتے ہیں یو ایس اے یا جو ان کے سپورٹر. تو میں یہی کہوں گا کہ جنگ میں چلیں ادھر کیا آپ امریکہ کی فیور میں ہیں؟ سر ویسے اوور آل ورلڈ وار 2 تو ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن چندہ میں نے پوچھا آپ امریکہ کی فیور میں ہیں؟ امریکہ کے ایٹم بم گرانے کی فیور میں ہیں؟ تو سر وہ کوئی چاہ رہا تھا, جاپان تو ہتھیار نہیں پھینک رہا تھا. اچھا, بحث یہ نہیں ہے. امریکہ نے جو بھی کیا
اس کا جو بھی مورل پرسپیکٹو ہے وہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ, وہ زیر بحث نہیں ہے. امریکہ کو نہ کوئی رحمت العالمین کہتا ہے, نہ امریکہ پہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا, نہ امریکہ جو ہے وہ دنیا میں آخری مذہب لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے, امریکہ کو آپ اس سٹینڈرڈ پہ نہیں جج کر سکتے. یہاں تو امریکہ کو آپ اللہ کا آخری رسول مان لیں, رحمت العالمین مان لیں, یہ مان لیں کہ قرآن امریکہ میں نازل ہوا تھا, یہ مان لیں کہ امریکہ دنیا کی بلکہ پوری کائنات کی سب سے اچھی چیز ہے, تو تب انہیں ہم حضرت محمد کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں. ورنہ یہ ایک فالس کمپیریزن ہے, ٹھیک ہے, جس کو نہیں کیا جا سکتا. سمجھ گئے بات میری؟ ٹھیک ہے, تو یہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے رسول کی بات آئے یا مسلمانوں کی اپنے جتنے بھی جرائم, جنگی جرائم کیے ہیں ان کی بات آئے, تو ان کو ہمیشہ امریکہ یاد آتا ہے. بھائی امریکہ, ہم امریکہ کی بات تب کریں گے جس دن آپ امریکہ کو رسول مانیں گے. ٹھیک ہے, رسول اللہ کا کمپیریزن صرف رسولوں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہیں؟ اور دوسرا کوئی رسول بھی اس لیول کا نہیں ملتا جس نے اس طرح کی حرکت کی ہو. سمجھ گئے میری بات؟ ٹھیک ہے, یہ بات ہے. حاجی بھائی بھی آئے. حاجی بھائی کیا حال ہے؟ آداب آداب جناب آصم, آداب آصم صاحب, کیا حال چال ہے؟ آداب غالب بھائی. بالکل ٹھیک فائن, تسی دسو. چل رہے ہیں جناب, چل رہے ہیں. میں کیا حاجی بھائی کریں بات. بھائی لانگ لیو امریکہ, واٹ ایور وی ڈو اٹ گڈ. ہاں مگر حاجی بھائی امریکہ کیا نبی ہے؟ Not at all, not at نہ all. قرآن ہے امریکہ, Nope. رحمت العالمین ہے. Nope. ہاں تو بس سمپل سی بات ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے اپنا مسلمانوں کا, کہ جب بھی کیا نام ہے ان کے اوپر کوئی بات کی جائے تو وہ کاؤنٹر اپنا آرگیومنٹ لاتے ہیں آج کی دنیا سے, جس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے, کوئی مطلب کہ اس کا کوئی وہ نہیں بنتا ہے کہ آپ رسول کے ساتھ, کہ رسول کیا کر رہا. رسول تو آیا تھا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے, تو وہ اس سے ہوئے نہیں, بلکہ مطلب کہ اس کی ایک ایک چیز, اگر آپ صرف ایک ہی چیز اٹھا لیں کہ وہ عورت جو تھی جس کو مختلف اپنا 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا, اس کی دونوں ٹانگیں, اور اونٹوں کو مختلف اپنا سمت میں دوڑا دیا گیا, یہ کس طرح کا رسول تھا؟ آپ اس کو کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی بندے سے؟ ایک طرف وہ رحمت للعالمین آپ اس کو بول رہے ہیں, دوسری طرف وہ اس طرح کی اٹراسٹیز کرنے کا مطلب کہ اس کے اوپر الزام ہے, اور کسی اور نے نہیں الزام لگایا. وہ خود لکھتے ہیں, وہ اس کو بہادری تسلیم کرتے ہیں, اسلام کی فتح تسلیم کرتے ہیں. تو اپنے سٹینڈرڈز کا مطلب کہ آپ لوگوں کو اندازہ لگانا چاہیے کہ واٹ آر دے تھنکنگ. جی ہاں جی جنید, کوئی اور بات کرنی ہے آپ نے؟ تو باتیں کر رہے ہیں سر, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بھائی صاحب کے اونٹوں والی ہے کیا سر, دیکھیے کتابیں, اس کے بعد ہم کتنی کتابیں لکھی گئی, اس کے بعد یہودیوں نے لکھی ہیں, کسی نے بھی لکھی, ہمیں نہیں پتا ہے. اس کے بعد کیا سازش ہوئی ہمیں یہ بھی نہیں پتا, کس نے کیا لکھا ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قرآن, یہ جو کیا نام ہے بخاری جو تھا وہ یہودی تھا, یہ اپنا تبری جو تھا وہ یہودی تھا, یہ رسول کے جو جتنے ساتھی تھے وہ یہودی تھے. مطلب آپ مان رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے سر, لیکن 200 سال کے بعد کی تو مطلب قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ ہمیں ان کو ماننا ہے بخاری کو. سر آپ کو پتہ ہی محمد کا 200 سال والی بات کی کتابوں سے ملتا ہے. اگر آپ ان پہ یقین نہیں کرتے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں محمد کون ہے, وہ کون. اور رہی بات یہودیوں کی, آپ کو پتہ زید بن ثابت جس نے قرآن جمع کیا تھا وہ بھی سابقہ یہودی تھا. پھر آپ قرآن پہ بھی نہ اعتبار کریں, ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو ہماری آنے والی سیریز آپ دیکھیں گے محمد کی تلاش, اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ شاید محمد بھی یہودی ہو. ہاں اچھا, تو مدی میسج میں جو بھی دکھایا گیا وہ غلط ہے, آپ مطلب یہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. یار مووی میسج تو قرآن نہیں ہے نا, ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کریں گے, مووی میسج پہ تو بحث نہیں کریں گے آپ سے نا. آپ پہلے بھی مووی میسج کی بات کر رہے تھے میرے بھائی, یہ بات کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. مووی میسج کیا قرآن ہے؟ تو چلیں پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر وہ قرآن ہے, آپ کہیں مووی میسج قرآن ہے, تو چلیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ قرآن, حدیث اور اسلامی تاریخ نہیں ہے تو ہم اس پہ بات کیوں کریں پھر؟ آپ بات وہ کریں جو کہ اسلام ہے, ٹھیک ہے. مووی میسج اسلام نہیں ہے, اس میں جو بھی دکھایا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں
अगर आप मूवी मैसेज से मुतासिर हैं तो भाई आप फिर मूवी मैसेज से कुछ थोड़ा अच्छा काम करें, कोई हदीस पढ़ें, कोई थोड़ी तारीख पढ़ें, थोड़ा कुरान पढ़ें, ताकि आपको असली इस्लाम का पता लगे, वो ना दिखाया जाए जो कि एक वेस्ट को बेचने के लिए कुछ इस्लाम दिखाया गया था। ठीक है, वो बातें ना करें आप हमसे, आप वो बात करें जो मुस्तनद किताबों में लिखी गई है। ठीक है सर, चलें, शुक्रिया आपका। चलें ठीक है, आते रहें, ठीक है, बुरा नहीं मनाना किसी बात का, सही है, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।